بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم اس زمین پر کھڑے ہیں جسے دنیا پاکستان کے نام سے جانتی ہے۔ ایک ایسی سرزمین جس کی ہوا میں اذانوں کی خوشبو رچی ہوئی ہے، جس کی مٹی میں شہیدوں کا خون شامل ہے اور جس کا ہر ذرہ قربانیوں کی کہانی سناتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ آج کا دن، آج کا لمحہ ہم سے یہ سوال کر رہا ہے، کیا ہم نے اس آزادی کا شکر ادا کیا جو ہمیں ملی؟ کیا ہم نے اس سرزمین کا حق ادا کیا جس پر ہمارا پرچم لہرا رہا ہے؟ میرے دادا کہتے تھے، بیٹا تم پیدا ہی آزاد پاکستان میں ہوئے، تم نے وہ دن دیکھے ہی نہیں جب اپنے ایمان پر چلنا جرم تھا، جب اپنے پرچم کا کوئی وجود نہ تھا۔ ہم نے اس ملک کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، اور میں سوچتی ہوں کیا ہم نے واقعی اس قربانی کی قدر کی؟ یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواں اس کے۔ پاکستان نے ہمیں کیا دیا؟ وہ آزادی جس کی قیمت لاشوں سے ادا کی گئی، وہ سرزمین جہاں ہماری زبان، ہماری ثقافت، ہماری عبادات محفوظ ہیں، وہ گھر جہاں کوئی ہمیں یہ نہیں کہتا کہ اذان نہ دو، نماز نہ پڑھو، قرآن پاک نہ پڑھو، وہ شناخت جو دنیا کے ہر کونے میں ہمیں پہچان دیتی ہے کہ میں پاکستانی ہوں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ پاک کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ آج اگر ہم پاکستان کا شکر ادا نہیں کریں گے تو یہ دراصل اس نعمت کا انکار کے مترادف ہے جو اللہ پاک نے ہمیں عطا کی۔ چلیں آج بات کرتے ہیں پاکستان کی ان خوبیوں کے بارے میں جنہیں اکثر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ خوبصورت قدرتی مناظر، بلند و بالا پہاڑ، سبز و شاد وادیاں، ریگستان، دریا اور سمندر، سب مل کر ایک ملک میں۔ چار موسم، وہ موسم جو کئی ملک میں خواب ہیں۔ وہ زرخیز زمین جہاں ایک بیج زمین میں ڈالو تو فصل کے گیت سنائی دیتے ہیں۔ محنتی اور باصلاحیت لوگ، چاہے کھیل ہو، تعلیم، سائنس یا آرٹ، پاکستانی ٹیلنٹ دنیا میں نام روشن کر رہا ہے۔ مہمان نوازی، یہاں ایک اجنبی کو بھی اپنا سمجھ کر روٹی اور چائے پانی پیش کیا جاتا ہے۔ جب تم اپنی سرزمین کی قدر نہیں کرتے تو دنیا تمہیں بے قدرے کر دیتی ہے۔ آج ہمیں پاکستان کا شکریہ اس لیے بھی ادا کرنا چاہیے کہ یہ وہ ملک ہے جہاں ہم اپنی عبادات کو کھل کر سکتے ہیں، اور یہ وہی ملک ہے جہاں ہمارے بزرگوں کی قبریں، ہماری تاریخ، ہماری یادیں، سب کچھ محفوظ ہیں۔ یہ واقعی وہی ملک ہے جہاں ہر بچے کو خواب دیکھنے کی اجازت ہے۔ یاد رکھو، دنیا میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو آج بھی آزاد وطن کے خواب دیکھتے ہیں، اور ہم ہیں کہ آزاد ہو کر بھی شکوے کرتے ہیں۔ ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہیں، ہم سب کی ہے پہچان پاکستان، پاکستان۔ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں مسائل ہیں، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، کرپشن ہے، نظام کی کمزوری ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ مسائل صرف حکومت کی وجہ سے ہیں یا اس تصویر میں ہم خود بھی ایک کردار ہیں؟ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کسی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدل دیں۔ یہ آیت ہمیں واضح طور پر بتاتی ہے اگر ہم پاکستان میں تبدیلی چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی عبادتیں، اپنے رویے، اپنی سوچ بدلنی ہوگی۔ آپ سوچیں، ہم اکثر گلا کرتے ہیں کہ حکومت صفائی نہیں کرتی، لیکن کیا ہم خود گلی میں کوڑا پھینکنے سے گریز کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ملک میں قانون کمزور ہے، لیکن ٹریفک سگنل توڑتے وقت ہم کون سے قانون کی پابندی کرتے ہیں؟ قومیں صرف حکمرانوں سے نہیں بلکہ اپنے کردار سے بنتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی اگر ہم ایک عام شہری ہیں تو ہم اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ ہم سب کا کردار ہے اپنے گھر، گلی، محلے، اسکول، دفتر میں۔ چلے آپ سب دوسرے ممالک کے بارے میں بہت تعریفیں کرتے ہیں کہ وہ ترقی میں آگے نکل گئے، وہ پتہ نہیں ان کا سسٹم کتنا اچھا ہے۔ چلے ہم اپنے ملک کا دوسرے ممالک کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ فلاں ملک میں صفائی، سسٹم، عزت، ترقی ہے۔ ہاں وہ سب ہے، لیکن وہاں کے قانون لوگ بھی پاسداری کرتے ہیں، وہاں کے لوگ محنت کرتے ہیں، اپنے ملک کو اپنا مانتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا اگر وہی عادتیں ہم اپنا لیں تو پاکستان میں ویسا نہیں بن جائے گا؟ جاپان میں ایک چھوٹی سی اسکول میں بچے اپنے کلاس روم خود صاف کرتے ہیں۔ نہ حکومت ان کو ڈانٹتی ہے، نہ استاد ان کو ڈانٹتے ہیں، نہ حکومت ان کو حکم دیتی ہے۔ کیوں؟ وہاں یہ سوچ ہے کہ یہ میرا ملک ہے، یہ میرا کمرہ ہے اور یہ میری سڑک ہے، مجھے ہی صاف رکھنی ہے۔ ہم بھی اگر یہ سوچ اپنا لیں تو حکومت کو صفائی کے لیے فوج نہیں لانی پڑے گی۔ اب پوچھو وطن نے ہمیں کیا دیا، یہ دیکھو ہم نے وطن کو کیا دیا۔ اور
اور اگر ہمارے ملک میں بے روزگاری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہنر سیکھنے کی ضرورت ہے، خود کو اس قابل بنانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ملک سے بے روزگاری ختم ہو جائے۔ اگر ہمارے ملک میں کرپشن ہے تو ہمیں سب سے پہلے خود ایماندار بننا ہے۔ اگر سیاست میں جھوٹ ہے تو ہمیں سچ بولنے والے نمائندے چننے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ کوئی برائی کر رہا ہے تو اسے ہاتھ سے روکو، اگر یہ نہیں کر سکتے تو زبان سے روکو، اور اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اس حدیث کے مطابق برائی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں خود بھی کھڑا ہونا پڑے گا، نہ کہ صرف دوسروں کو الزام دیں۔ پاکستان ایک جسم کی طرح ہے اور ہم اس کے اعضاء ہیں، اگر ایک حصہ بیمار ہے تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے۔ تو اگر ہم خود بدلیں، ایماندار ہوں، محنت کریں، دوسروں کے حق کا خیال رکھیں تو یہ ملک خود بخود ترقی کرے گا۔ چلیں آج کچھ دیر کے لیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، یہ سب کچھ جو ہمیں ملا ہے، یہ آزادی، یہ پرچم، یہ سرزمین، کیا یہ ایسے ہی مل گیا؟ نہیں، اس کے پیچھے لاکھوں قربانیاں ہیں، ہزاروں ماؤں کی آنکھوں کا نور، باپوں کے خواب، بہنوں کے آنچل کے رنگ۔ ایک ماں اپنے جوان بیٹے کو محاذ پر بھیج رہی ہے اور بس یہ کہتی ہے، بیٹا شاید تم واپس نہ آؤ لیکن پاکستان ضرور بنے گا۔ ایک باپ اپنا گھر، اپنی زمین، اپنا کاروبار چھوڑ کر ہجرت کر رہا ہے، اس امید پر کہ آنے والی نسلیں آزاد سانس لیں گی۔ اس بارے میں قرآن پاک بھی ہمیں یہ یاد دلاتا ہے، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے۔ پاکستان اللہ پاک کی دی ہوئی نعمت ہے، اور یاد رکھو نعمت کا شکر نہ کیا جائے تو وہ چھین بھی لی جاتی ہے۔ یہ سبز حلال پرچم، یہ عزت، یہ پہچان قربانیوں کا صدقہ ہے، یہ میرا پاکستان ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہاں بے روزگاری، غربت، مہنگائی ہے، ہاں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وطن برا ہے۔ یہ اس ماں کی طرح ہے جو بیمار ہو گئی ہے لیکن ہم اسے چھوڑ نہیں دیتے، نہیں، ہم اس کی خدمت کرتے ہیں۔ اس طرح پورا پاکستان ہمارا گھر ہے، اور گھر کی دیواریں کمزور ہوں تو انہیں خود بخود ٹھیک کرنی پڑتی ہے۔ ملک کبھی ناکام نہیں ہوتا، قوم کے ارادے ناکام ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھو یہ وہ زمین ہے جہاں فجر کی اذان کے ساتھ دن کا آغاز ہوتا ہے، جہاں رمضان کی افطاری کا مزہ، عید کے چاند کا انتظار، محرم کی مجالس کا سکون، ربیع اول کی خوشبو، یہ سب ہمارے پاکستان میں ہے۔ یہ وہ رنگ ہیں جو کسی اور ملک میں اکٹھے نہیں ملتے۔ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، تو اگر ہم پاکستان سے محبت نہیں کرتے تو ہمیں اپنے ایمان پر بھی غور کرنا چاہیے۔ آج ہم سب کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم پاکستان کو برا نہیں کہیں گے بلکہ بہتر بنانے کے لیے قدم اٹھائیں گے۔ سب سے پہلے ہم خود کو بدلیں گے، سچ بولیں گے، ایماندار رہیں گے، اپنے حصے کا کام کریں گے۔ ہم آنے والی نسل کو یہ ملک بہتر حالت میں دیں گے جس طرح ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا۔ آج کے دن اگر ہم سب پرچم لہرائیں تو دل سے کہو، شکریہ پاکستان، شکریہ پاکستان۔ آج اپنے گھر، اپنے دوست، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھو اور بتاؤ کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا، اور پھر عہد کرو ہم سب مل کر اس کو واپس سب کچھ دیں گے جس کا یہ حقدار ہے۔ اختتام پر ایک شعر کہنا چاہوں گی، یہ خاک، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ ہوا، سب تیری امانت ہے اے میرے خدا۔ میں تیرا شکر کرتی ہوں، میں پاکستان کا شکر کرتی ہوں، میں اس مٹی کا قرض چکاؤں گی جان بھی دے کر۔ شکریہ پاکستان، شکریہ پاکستان۔